عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم اظہار خیال کریں گے وہ ہے پاکستان کی تجارت خارجہ میں پاکستان کی اہم درآمدات امپورٹس۔ کون سی چیزیں ہیں جو ہم باہر سے اپنے ملک کے لیے منگواتے ہیں اور کن معیشت کی بہتری کے پیش نظر کون سے ایسے لوازمات ہیں جس کے پیش نظر ہم معیشت کو بہتر دیکھتے ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے۔ تو تجارت خارجہ میں سب سے افیکٹو رول ادائیگیوں کے توازن کی صورت میں، معیشت کے استحکام کی صورت میں، معیشت کے پھیلاؤ کی صورت میں، معیشت میں مضبوطی، تیقن اور اس کے انحصار کی صورت جو ہوتی ہے وہ تجارت خارجہ میں برآمدات کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہ خطہ، وہ ملک، وہ ریاست، وہ اسٹیٹ، وہ ملک جو ہے معاشی طور پہ جتنا اپنے ملک میں پیدا کردہ شے کو زیادہ انحصار دے گا، ترقی کرے گا، باہر چیزیں بھیجے گا، تو یقیناً بات ہے اس کا توازن ادائیگی جو ہے ہمیشہ مثبت ہوگا، بہتر ہوگا، کم تر نہیں ہوگا۔ اگر یہ امر بھی لازم ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ایک ملک میں جو پیدا کردہ چیزیں ہیں اس کو کلی اختیارات حاصل ہو جائیں، اس کو ہر شے پر کلی برتری حاصل ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لین دین کا جو سلسلہ ہے یا دوسرے ممالک کے ساتھ جو اہم ہم آہنگی کی فضا ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ درآمدات کی صورت میں ہے۔ اگر ہم ساری چیزیں خود بخود بنانا اور پیدا کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً معاشی ریاست ترقی تو کر جائیں گے، مگر بہت سے ایسے معاملات میں جس میں دیگر ممالک کے ساتھ انٹریکشن کی، تعلقات کی اور اس کے تعلقات عام کی فضا کے اندر بھی ہم نے رہنا ہے جو ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم درآمدات سے سب سے پہلے تعریف دیکھتے ہیں کہ درآمدات کیسے کہتے ہیں۔ درآمدات سے وہ معاملات، وہ چیزیں جو اپنے ملک میں پیدا نہ ہوں، دوسرے ملک سے منگوائی جا سکے، اس کیفیت کو ہم درآمدات کا نام دیتے ہیں۔ اس کی تعریف دیکھیں، درآمدات سے مراد ایسی اشیاء جو دیگر ممالک سے منگوائی جا سکیں اور ان کی انحصاریت بھی زیادہ ہو تو اسے درآمدات کا نام دیتے ہیں۔ درآمدات جو باقی چیزیں منگواتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، اس لیے درآمدات میں ہمیشہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا زر مبادلہ کا اصول کیا ہے، اس کی ادائیگی ہم کتنی کر رہے ہیں، اور اس کا معیار پازیٹیولی ہے یا کم تر معیشت کے استحکام کا باعث ہے یا معیشت کی کسادگی کا شکار ہے۔ معیشت ہمیشہ اس ملک کی کساد مداری کی طرف جاتی ہے جب ہمارے پاس جو ہے درآمدات پر ہی کلیتاً معیشت پر حاصل کر دیا جائے۔ تو اس لیے اب درآمدات کی تعریف ایک اور بھی ہے۔ درآمدات سے مراد وہ اشیاء ناگزیریت کی بنا پر ایک ملک دوسرے ملک پر جب انحصار کرتا ہے تو اسے درآمدات کا نام دیتے ہیں۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ جو درآمدات ہم باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں کہ اس کی قابل تقلید حیثیت بھی ہے، کیا ہمارے وہ معیشت کے استحکام پذیر کیفیت میں بھی ہے، کیا اس کا مقابل عمل بھی ہے. یہ تو نہیں کہ ہم جو چیزیں منگوا رہے ہیں صرف ہماری معیشت کا جو زر مبادلہ کے ذخائر خرچ ہو رہے ہیں یا اس کے اندر اس کی ڈیمانڈ بھی ہے، کیا وہ ملک کے لیے ناگزیر بھی ہے یا نہیں، یعنی اس کی لازمی بھی ہے یا نہیں. ہاں، جس درآمدات کی حیثیت ملک میں معیشت کے پس منظر میں ناگزیریت کی فضا پر ہوگی، وہ ملک ہمیشہ جو ہے ترقی کرے گا اور اس میں درآمدات کا عمل بھی زیادہ سے زیادہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ درآمدات کے لوازمات کیا ہیں. ایک تو ہے وہ مصارف کی حیثیت کے پیش نظر، اور اس کی دوسری چیز اس کی ادائیگی کے پیش نظر. اب جب ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے مصارف کو دیکھتا ہے. تقابلی مصارف کا اس کو نظریہ بھی کہتے ہیں. اپنے مصارف کے نتیجے میں کیا ملک میں اگر اس شے کو زیادہ پیدا کرے تو اس کا مصارف اس کو اگر زیادہ آ رہے ہیں تو یقیناً بات ہے وہ اس کو کم حیثیت دے گا، وہ باہر سے چیزیں منگوا لے گا. اگر ہم مثال کے طور پر اگر تیل کی پیداوار ہے، ہمارے ملک میں تیل کی پیداوار بالکل تھوڑی بہت اگر ہے بھی صحیح تو اس کا معیار کم ہے، ہم اس لیے باہر سے چیزیں منگوا لیتے ہیں. اگر ملک میں دفاعی ضرورتوں کے پیش نظر کسی چیز کو پیدا کر دیا جائے تو اس وجہ سے ہم باہر سے چیزوں کو زیادہ اہمیت دیں گے. اگر وہ چیز ملک میں پیدا ہو تو ہو سکتا ہے اس کا مصارف بھی زیادہ آئیں اور ہمارا پیسہ بھی خرچ ہو اور ابھی ہمارے جو ہے اور زیادہ ہماری سنگینی کیفیت پیش نظر ہو جائے تو اس درآمدات کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم دیکھیں گے باہر سے چیز منگوائیں گے. اب اس کو ادائیگی کے پیش نظر دیکھیں، اگر اس کی ادائیگی کا معیار بہتر نہیں ہے اور اس کی اچھی پریزنٹیشن نہیں ہے، طریقہ کار اس کا بہتر نہیں ہے تو ہم دوسرے اس حیثیت کو دیں گے کہ باہر سے چیزیں منگوا لیں گے، اپنے ملک میں کم کریں گے، جو ہے تقابل مصارف کو دیکھ لیں گے. اس وجہ سے کہیں وہ چیز جو اگر ملک میں اگر وہ کریں تو وہ زیادہ مشکل ہو ہمارے لیے پیش ہو، ہمارے لیے جو ہے بڑا ٹیکنیشینس بنانے پڑے، عملہ پیدا کرنا پڑے، ایک لمبا سا درکار ہو، تو جز وقتی طور پر اپنی معیشت کی بہتری کے بہتر ہم باہر سے چیزیں منگوا لیتے ہیں. اس لیے پاکستان کے اندرات میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بنیادی اشیاء میں سے جو چیز پیش ہوتی ہے وہ چاہے وہ کھانے پینے کے متعلق ہے، چاہے ہماری دفاعی ضرورت کے پیش نظر ہماری جو ہے دفاعی ضروریات کا سامان ہے. یہ ہمارے درآمدات میں شامل ہے. مثال کے طور پر اسلحہ منگواتے ہیں، ٹینک منگواتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ ہر ملک اپنے آپ کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے، مستحکم بنانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے کوشش یہ کرتا ہے کہ تاکہ دشمن سے وہ بچ رہے. تو جو ترقی یافتہ ممالک کے جو دفاعی لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں، ہم جو ہے دفاعی ساز و سامان اپنے آپ کی دفاعی پوزیشن کو مضبوط بنانے کے باہر سے چیزیں منگوا لیتے ہیں. جتنی دفاعی پوزیشن میں ہمارا ملک جن کی جغرافیائی پس منظر میں اس کی سرحدوں کی حفاظت بہتر انداز میں ہوگی، وہ ملک کیا کرے گا، وہ ترقی کرے گا. اگر جغرافیائی پس منظر میں وہ ملک مضبوط نہیں ہے، اس کی دفاعی حصلیت کمزور ہے، اس پر جدید اسلحہ نہیں ہے، جدید ٹینک نہیں ہے اور زمانے کے حالات کے اندر جدید ٹیکنالوجی سے وہ ماورا اسے بہتر نہیں ہے، تو اس کی حیثیت کم ہو جائے گی. تو اس لیے دفاعی ضروریات کا سامان ہے. اور اس کے علاوہ تیل اور تیل کی مصنوعات، یہ بھی ہماری درآمدات میں شامل ہے. اب جتنی بھی دنیا کا اندر جو پہیہ چل رہا ہے، معیشت کا جو پہیہ چلتا ہے، وہ سارا کا سارا تیل اور تیل کی مصنوعات پہ چلتا ہے. جتنی موٹر گاڑیاں ہیں، آٹو موبائل کی صنعت، جتنی بھی مصنوعات کی جو سب سے ٹاپ کلاس جو حیثیت ہے وہ تیل ہے. پیٹرولیم پاکستان میں ہمارے سب سے بڑے جو ہم تیل کے ذخائر نہ ہونے کی وجہ سے ہم سعودی عرب، قطر، جو عرب ممالک ہیں وہاں سے ہم تیل منگواتے ہیں، تو ہمارا بہت زیادہ سرمایہ زر مبادلہ ہمارا جو اس پر خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری جو ہے درآمدات میں شامل ہے جو ہے. اور اس کے علاوہ تیل، پیٹرولیم اور پیٹرولیم مصنوعات ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اشیاء اجناس بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اور بہت سی اشیاء اجناس جو جنس کے طور پر ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. اشیاء اجناس کھانے پینے کے بعض اوقات ہمارے پاس جو ہے ہم معیشت کے طور پر زرعی ملک ہے، مگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہے ہم کیا کر لیتے ہیں، ملک میں پیدا نہیں ہوتی. اگر وہ اس کی قلت پیدا ہو جائے، اس کی کیفیت کم ہو جائے تو اس کی قلت کے پیش نظر ہم باہر سے چیزیں منگوا لیتے ہیں. قلت کے تناظر میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو، کیا یہ ہمارے لیے خسارے کی سرمایہ کاری کی صورت میں ہے یا خود ساختہ قلت ہے ہمارے پاس.
آپ ایک سوال کریں گے کہ خود ساختہ قلت کیا ہوتی ہے؟ خود ساختہ قلت یہ ہوتی ہے کہ چیز تو وافر مقدار میں پڑی ہو، باہر سے ہم نے چیز منگواری درآمد کر لی، ہمارے پاس موجود تھی، پڑی تھی، مگر ہم سیاسی پس منظر نامے میں، معاشرتی پس منظر نامے میں، اور ہمارے پاس جو ادارے ہیں اور ہمارے پاس جو مخصوص قسم کے جو معیشت کو کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کو، عوام الناس کو دکھانے کے لیے اور اپنی معیشت کے اوپر زد پہنچانے کے لیے باہر سے خود ساختہ تھوڑی دیر کی قلت کرنے باہر جو چیزیں منگوا لی، لوگوں کو یہ باور کروایا دیکھو جی ملک میں اس چیز کی کمی تھی، اب ہم نے تمہاری تسنگین کے لیے، تمہاری تشفی کے لیے، تمہاری تشنگی کو ختم کرنے کے لیے، تمہاری جو ہے طلب کے پیش نظر ہمیں باہر سے چیزیں منگوا دی، اس کا قلت کو خود ساختہ قلت کا نام دیتے ہیں۔ قلت ہونا مگر جرم کرتے ہوئے یا اس کا انحصار کرتے ہوئے اس کو کیا کر دے، اس کی قلت کی فضا پیدا کر دی جائے، اس کو کس کا نام دیتے ہیں؟ خود ساختہ قلت کا نام دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مجموعی قلت بعض اوقات ایسے کمی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، معیشت کے اندر ایسا استحکام نہیں رہتا کہ اس کی حیثیت کو پیش نظر رکھا جا سکے، کساد بازاری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور چیزیں کم پیدا ہو جاتی ہیں، یا کوئی آفات بلیات یا کوئی اور ایسا پس منظر میں چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے غذائی قلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو غذائی قلت کے اعتبار سے اشیاء جنس کو باہر سے جو چیزیں منگوائی جاتی ہیں اس کے درآمدات میں ہم شامل کرتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چیز پیدا کی جا رہی ہے تو وہ سخت بازاری کی کیفیت ہے یا کساد بازاری کی کیفیت ہے یا کساد بازاری کے جو پیمانے ہیں اس کے حساب سے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ کساد بازاری کی کیفیت زیادہ سے زیادہ ہو جائے، درآمدات کا معیار زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور اس کے علاوہ مجموعی قلت کم ہو جائے تو اس کا انحصار بھی زیادہ ہوگا۔ اگر ملک میں پیدا کرتا ہے شہری حیثیت زیادہ ہوگی تو یقیناً ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس موٹر گاڑیوں اور دیگر استعمال میں آنے والی چیزیں، ہمارے پاس موٹر گاڑیاں جو ہیں ان کی حیثیت کو بیشتر رکھنے کے لیے ہم چیزیں بعض اوقات ہمارے ملک میں چیزیں کم باہر چیزیں منگوا لیتے ہیں ہم جو ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کا احساس زیادہ کرنے کے لیے جیسے جگہ ملک کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ، تو یہ درآمدات کا کیا حصہ بنتی ہے جو ہے ہم باہر چیزیں منگوا لیتے ہیں، اور ملک میں جو چیز پیدا کر رہے ہیں وہ بڑی مہنگی پیدا ہو رہی ہے، اس کو مصارف بھی زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں، اس کی یکساں مبادلے کے ذرائع بھی بہتر نہیں ہو رہے، تو ہم باہر چیزیں منگوانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نمود و نمائش پر ایک اور چیز جو ہماری معیشت پر اثر انداز ہوتی ہے اور ہمارے درآمدات کے حصہ بنتی ہے، نمود و نمائش والی اشیاء، بہت سی ایسی اشیاء ہیں جو باہر ہم چیزیں اور ہماری نمود و نمائش کے لیے، پریزنٹیشن کے لیے، ہمارے شو پیس کے طور پر، اور ہم اس کو جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی نمائش کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ نمائش والی اشیاء جو ہے یہ بھی ہمارے خاص کر درآمدات کا کیا بنتی ہے، حصہ بنتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ درآمدات اور برآمدات کے پس منظر میں ہمارے پاس ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ خسارے میں رہتا ہے یا اس کے بعد ہمارے پاس نفع کی صورت میں ہے، وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جہاں پر ہمارا ادائیگیوں کا توازن جو ہے ہمارا مثبت انداز میں ہوتا ہے، اور کون سے ایسے عوامل ہیں جس پر ادائیگیوں کا توازن ہمارا منفی انداز میں ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو اگلے لیکچر میں دیکھیں گے اور اس کے بعد میں اس کی حیثیت کو دیکھیں گے، تبادلہ ادائیگی کیا ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کی کمی کے اسباب کیا ہیں اور کس صورت میں تبادلہ ادائیگی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔ اب تک اگر کسی بچے کو مسئلہ ہو یا کسی قسم کا ابہام ہو، کوئی تشکیکی کیفیت ہو، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔